لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ایک جملہ اگر ہم تھوڑا سا کربلا سے پہلے چلے جائیں، کیونکہ ہر کہی ہوئی بات، ہر گفتگو، ہر جملہ مولا کا جو ہے وہ ایک اپنے اندر ایسی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر سارا دن کیا ساری زندگی بھی ایک جملے پہ گفتگو کی جائے تو اس کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے. آغا صاحب، مولا کی وہ جو شعر امام حسینی ہے نا، اس میں ایک جملہ ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اس جیسے، مطلب وہ یعنی اس جیسے کی، اور یزید کو اٹ سیلف اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب یہ جو مجھ اور تجھ ہے نا، اس میں دو شجر ہیں، شجر یعنی دو درخت ہیں نا. مطلب ہم ہمیشہ یہ حدیث سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کی جڑ ہیں، امام علی علیہ السلام اس درخت کا تنا ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام اس کی شاخیں ہیں، اور پھر اس کے آگے بڑھتا ہے تو پھل اور وہ سارا اور پتے سلسلہ. مگر یہ جو مجھ جیسا ہے اور یہ جو تجھ جیسا، اس کو ذرا پلیز ایکسپلین کیجئے. یہ جب ولید بن عتبہ نے مدینہ کا جو گورنر تھا، اس نے جب بیعت مانگی تو مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا وہاں پہ. ٹھیک. فرمایا کہ تم کس سے بیعت لے رہے ہو؟ تم جانتے ہو میں کون؟ ٹھیک. انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم و یزید رجل شارب الخمر و معلن بالفسق مثلی لا یبائی مثل. سبحان اللہ، سبحان نصبح و تصبحون ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافت والبیعہ. تم کس سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ میرا خاندان نبوت سے تعلق ہے، میرا گھر وہ ہے جہاں فرشتوں کی رفت و آمد رہتی ہے، صحیح، میرا گھر مرکز رحمت ہے. بے شک. اور یزید ایک شرابی انسان ہے، رجل شارب الخمر و معلن بالفسق، علی اعلان فسق و فجور کا مرتکب ہوتا. مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. صدقے قربان. نصبح و تصبحون، تم بھی صبح کرو ہم بھی صبح کرتے ہیں. ننظر و تنظرون، تم بھی دیکھو گے ہم بھی دیکھیں گے. کون خلافت کے لیے حق رکھتا ہے؟ ٹھیک. یہ ایک جو آپ کا جملہ ہے جو ولید کے دربار میں مدینے میں آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک پورے سلسلے کو آپ نے مد نظر رکھ کے فرمایا، جس کو اقبال نے ایسے بیان کیا: موسیٰ و فرعون شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید. موسیٰ اور فرعون شبیر و یزید، یہ دو طاقتیں ایسی ہیں جو نظریے ایسے ہیں، نظریے جی دو نظریے ایسے ہیں جو ابتدا دن سے چلی آ رہی ہے. تو امام علی مقام نے بھی اس پورے سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ فرمایا. ٹھیک. آدم ابلیس کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. موسیٰ فرعون کی بیعت نہیں کر سکتا، ابراہیم نمرود کی بیعت نہیں کر سکتا، محمد بوجہل کی بیعت نہیں کر سکتا، میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں. آدم سے لے کر مجھ تک مجھ جیسا، اور ابلیس سے لے کر اس تک اس جیسا. ہائے 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 ہائے، کیا کہنے. دو گرو بنا دھارے ہو گئے نا، جی دو دھارے، دو گرو بھی بنا دیے. اور پھر یہ جو آپ کا جو ہمارا دور ہے فرقہ واریت کا دور ہے، مولا امام حسین علیہ السلام نے کہ انقلاب کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. اگر کوئی اس کو واقعا سمجھے تو مولا امام حسین علیہ السلام، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی کہتا ہے 72 فرقے، کوئی کہتا ہے 73 فرقے ہیں، حسین نے دو ہی فرقے بنا دیے، یا مجھ جیسا یا اس جیسا. بہت خوبصورت. یا مجھ جیسا یا اس جیسا. دنیا میں یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، تیسرا کوئی مذہب نہیں ہے. کربلا نے فیصلہ کر دیا. واہ واہ. اس لیے آپ نے فرمایا مثلی لا یباع مثلہ. یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا رہتی دنیا تک
اس جیسا رہتی دنیا تک, ایک دوسرے کے بیعت نہیں کرے گا, صحیح, مجھ جیسا اس کی بیعت نہیں کرے گا. آپ نے فیصلہ سنا دیا. بالکل فیصلہ ہو گیا. جی مفتی صاحب اس میں بھی تھوڑا سا آپ کچھ کہیے. آج میں اچھا بہت ضروری ہے مفتی صاحب کہ ہم جب ان فلسفوں کی گفتگو کر رہے ہیں نا, ان فلسفوں کو ہم آج کے جو حالات ہیں اور جو خاص طور پہ میرا فوکس ہے یوتھ, ان کو ہم نے جگانا ہے کہ یہ خاص طور پہ ذہن, اس بھی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حل من ناصر ینصرنا. اور آج جب ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین, تو اس کے ساتھ کیا کیا ذمہ داریاں ہماری ہوتی ہیں. لبیک یا حسین کہہ دینا اٹ سیلف بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ جو یزیدی, کیونکہ بات تو فکر کی ہے نا, ہر چیز کا آغاز فکر سے ہے, یزیدی سوچ اور حسینی سوچ اس حوالے سے. اصل میں ایک تاریخی المیہ ہے بیٹا, تاریخی المیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم روا رکھا گیا ہے کہ 90 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی ہے. ٹھیک, ان کا سب سے بڑا فوکس یہ تھا کہ کہیں ذکر حسین اور ذکر اہل بیت اطہار نہ ہو. میرے پاس ذخیرہ کتب کے اندر 20 حدیثیں نظر سے گزری اور میں نے وہاں باقاعدہ نوٹ لکھ کے لگا دیا کہ جلیل القدر اصحاب رسول بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے. بات کرتے ہوئے نا ان سے مسئلہ پوچھا گیا تو ایک شخص نے آ کے الفاظ سے بھی مسئلہ پوچھا کہ بخاری کے حدیث کوٹ کر رہا ہوں. اچھا مسئلہ ان سے تو مسئلہ پوچھنے والے نے شان علی کے متعلق سوال کوشچن کیا. اچھا اب آپ بندہ فاتح ایران ہے, اتنا بڑا ایک نام ہے, اتنی بڑی کہ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے پہلے دائیں دیکھا ادھر, پھر ادھر بائیں دیکھا, ادھر ادھر دیکھ کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جو کہا تم یہ بات کر رہے ہو, میں نے تو اس سے بھی زیادہ کہیں اللہ کے حبیب کے لبوں سے مولا علی کی شان سنی. وہ بات دوسری طرف میں بتاؤں, تاریخ کا ایک علم ہے کہ کتابوں کے اندر گھڑ گھڑ کی حدیثیں فٹ کی گئی, تاریخ کے اندر رد و بدل کیا گیا, علماء خریدے گئے, جلیل القدر لوگ خریدے گئے, اور ان کی ڈیوٹی یہ سونپ دی گئی کہ یہ کام تو میں نہیں کرتا. بس جہاں بھی آپ تصور کر سکتے ہیں بیٹے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ مولا حسن بھی بیٹھے ہو مسجد میں, مولا حسین بھی بیٹھے ہوں, سامنے مروان بیٹھا ہو منبر مصطفیٰ پہ اور وہ تبرہ بازی کر رہا ہو. المیہ یہ ہے, دکھ گلا وفائے جفانما, گلا وفائے جفانما جو حرم کو اہل کرم سے ہے, کبھی بت قدوں میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. اور آج میں نے ریئلی ایک مجھے دوست نے کلپ بھیجا, میں دیکھ کے وہ دکھ والی بات آپ کو سنا رہا ہوں, جگر منہ کو آتا ہے تاریخ کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ یزید صحابی رسول ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے ایک چیز میں یہاں پر کہہ کے پھر آپ ہی کی طرف آگے آؤں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا ظلم امام حسین علیہ السلام پہ کربل کے میدان میں ہوا ہے, اتنا ہماری تاریخ میں لکھنے والے مورخین نے اپنے قلم, تاریخی انسانیت کی بات کر رہا ہوں, کربلا ایک ہے, تاریخی انسانیت کی بات کر رہا ہوں. پوری تاریخی انسانیت آدم سے لے کر آج تک ظلم کا ایک باب اٹھائے, ظلم کی ایک کیفیت اٹھائے. آپ مینا کے میدان میں حضرت ابراہیم کو بیٹا کہہ رہے بابا آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لے گئی, چہرہ سامنے نظر آ گیا, تو کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا ارادہ بدل جائے. ادھر دیکھیں مولا حسین اپنے ہاتھوں کے اوپر کس کا خون لیے کرے. یہ آپ کے سامنے باتیں, ان کو دیکھیں. اور پھر اس کے دیکھنے کے بعد المیہ ہمارا, میں جس کا تاریخی المیہ کی بات کر رہا تھا نا, تو تاریخی المیہ بیٹے اتنا تکلیف دہ ہے, اتنا تکلیف دہ. آپ تاریخ کھول کے سچ تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے نا, سچ مل جاتا ہے. کچھ ایسے سینے تھے جن کے اندر اللہ نے اس راز کو محفوظ رکھا, بعد کے اندر انہوں نے کھول کھول کے بیان کیا, کھول کھول. اور اللہ جس ذکر کو بلند کرنا چاہے, اللہ جس ذکر کو بڑھاوا دینا چاہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي, جس ذکر کو اللہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بس تو اس ذکر کو جو دوام مل رہا ہے, اس ذکر کو جو بڑھاوا مل رہا ہے, اس ذکر کے اندر جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تازگی آتی چلی جا رہی ہے, اس ذکر کے اندر جو ہر آدمی سوچ میں پڑ گیا ہے. اب وہ میں لبنان میں تھا کانفرنس میں, آخر کے اندر سیشن ہوا, بڑی عجیب سی بات انہوں نے کوشچن کر دیا کہ فیو منٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر
کہ تاریخ کے اندر آپ نے اس چیز کو تلاش کرنا ہے. وہ بڑی طویل گفتگو, میں اس میں سے تھوڑا سا مجھے ایک نظارہ ایک تکلیف دی بات آپ کو بتاؤں. میں 7 محرم الحرام کو رات کو بیٹھا ہوا تھا, 3 بجے میں ایک محفل سے آیا, پڑھتے پھر وہ تار جڑتی. میں نے کہا یار ہم نے تو سیدہ زینب کو پڑھا ہی نہیں. صحیح. میری روتے یہ کیا, ہم تو بس میدان کربلا میں اصل کام تو زینب کر گئی. ایسے ذکر حسین کو تو سیدہ غلام کر بے گئی. شک تیری اور میری بیٹی تو بازار میں آ کے بات اونچی نہیں کر سکتی. یہ بازار میں خطبے کون کرتے, بچوں کو کون سنبھال کے جا رہے, یزید کے دربار میں کون کھڑی گفتگو کر رہی. ہم ان کے خطبوں کو پڑھیں, اس خطبوں کی تاثیر کو دیکھیں. یہ ہماری بیٹیوں کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ بے شک اس سے محروم ہے ہماری بیٹی. بے شک. بس ہماری بیٹی اس سے محروم ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی ہم کوشش کر رہے ہیں, دعا کریں مولا توفیقات خیر میں اضافہ. تاریخ کا ایک اتنا بڑا المیہ ہے. میں اس سے بھی یہ تمام نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ کسی عالم یا کسی ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. اگر کامن سینس رکھتا ہے, کسی مفتی, کسی مولوی, کسی عالم ادھر ادھر آئے, کتاب موجود ہے. اور آج کل تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے, تھوڑی سی کوشش کرے انسان, حقیقت سامنے آ جاتی ہے. صرف میدان ہے ابتدا سے پڑھ. اور یزید کے ساتھ ملاتی ہوئی وہ بھی امیر المومنین خلیفہ خدا کے بندے, کچھ تجھے شرم نہیں آتی؟ کہاں وہ جو زہرا کی گود میں پڑھ رہا ہے, جس کو مصطفیٰ کریم اپنے سجدوں کو طول دے رہی ہے, اور کہاں وہ شخص جس کی تربیت ہو رہی ہے. اور آج تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یا اس کی تعریف کرتے ہوئے تجھے کچھ خیال نہیں آتا. تو نے رسول اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوا, تو نے اللہ کے حبیب کے سامنے جا کے دیکھ رہا نہیں. اللہ کے حبیب پوچھیں گے نہیں کہ میری بخاری شریف اللہم انی احبہما فاحبہما, مولا میں اس سے پیار کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں صدقے جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار. اچھا, اور حکمت اس بات کی یہ ہے کہ مولا تو خود کچھ فرماتے نہیں نا, وہ تو بولتے وہ ہیں جو ان کی چاہت ہے, جو اللہ کی چاہت ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. کیا کہنے. یہ ایک تاریخی المیہ ہے. میں یوتھ کو, نوجوانوں کو صرف اتنا کہ اللہ نے تم اخبار پڑھتی ہو, ناول پڑھتی ہو, رسالے پڑھتی ہو, دنیا کی بکس پڑھتی ہو, ذرا حسین کو پڑھو. سب حق اور باطل علیحدہ ہو جائے گا. میں آگے سب گفتگو بس کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پر چلی گئی, بی بی زینب علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. اس حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہوں گی, مگر ایک اور مولا کی جو کے بارے میں آج کل ایک سوال کیا جاتا ہے, کہ سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں بیعت نہیں کی. اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا, تو وہ اس کے اوپر ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے کر لی تو مولا حسین نے کیوں نہیں کی. سوال تو یہ ہے کہ جب مولا حسین نے نہیں کی تو اس کے بعد باقیوں نے کیوں کر لی. یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر مولا نے نہیں کی تو پھر باقیوں نے کیوں کر لی. کیا کہیے گا؟ مجھے کسی ٹی وی چینل پہ کسی اینکر نے یہی پوچھا تھا کہ سب نے بیعت کر لی, امام نے صبر سے کام کیوں نہیں لیا. تو ایک مشہور شعر ہے کہ حسین آج بھی دنیا میں موجود ہوتے, یا اپنے حسین آج بھی دنیا میں زندہ ہوتے تو میرے شہر کے لوگ انہیں یزید کی بیعت کا مشورہ دیتے. ایسے آج ایسا معاشرہ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. امام علی مقام علیہ السلام نے روکا کچھ لوگوں نے. البتہ میں اس کی تاریخی حقائق ایسی ہے کہ جناب ام سلمہ نے روکا, محبت کی وجہ سے روکا. محمد ابن حنفیہ نے روکا, محبت کی وجہ سے روکا. بنی ہاشم کے کچھ لوگوں نے منع کیا, ابن عباس نے منع کیا. تو محمد حنفیہ کے نام پہ آپ نے جو وصیت نامہ لکھا ہے, اس میں آپ نے کہا لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا مأوا لما بایعت یزید بن معاویہ, مجھے دنیا میں کوئی بھی جگہ پناہ لینے کو نہ ملے پھر بھی میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. صدقے واضح کر دیا آپ نے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ صبر سے کام کیوں نہیں لیا, صبر اسلامی مفاہیم اصل میں آہستہ آہستہ رسول اللہ کی زندگی کے بعد اس میں
چینجز لیتے آئے، لے کر یعنی تحریف لے کر آئے. مفاہیم میں بدعت ہو گئی، مفاہیم میں تحریف کرتے رہے، ایڈ ہوتی گئی نا چیزیں. جی اصل مفہوم کو بدل کے رکھ دیا. ٹھیک مفہوم بدل گیا، اصل مفہوم کو بدل کے رکھ دیا گیا. اس میں سے ایک صبر بھی ہے. یہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ امام کو صبر کرنی چاہیے، یہ ایک اعلی کار رہا ہے یہ لفظ صبر جو ہے نا کسی حکمران کے لیے، کہ جب اس نے کوئی ظلم کر لیا تو صبر کا درس دینا شروع کر دیا کہ آپ کو صبر سے کام لینا شروع. آپ کو یہ محرم میں زیادہ سننے کو ملے گا کہ آپ کو صبر کا درس بہت زیادہ ملے گا. جی بالکل ہے نا جی. صبر کا درس یا رمضان میں زیادہ ملتا ہے یا محرم میں زیادہ ملتا ہے، اور دونوں میں صبر دکھائی نہیں دیتا کہیں انفارچونیٹلی. لیکن اصل صبر کا مفہوم جو امام حسین علیہ السلام نے سمجھایا وہ اور ہے. بسم اللہ. میرا گلگت بلتستان سے تعلق ہے، تو ہمارے ہاں K2 سر کرنے کے لیے پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں. ٹھیک. ایک امریکہ سے چل کے آئے، اس نے پیسے خرچ کیے، اس نے پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا جہاز پہ سفر کیا، پھر اس ابتیں برداشت کی، پھر وہ اسکردو پہنچا، پھر اس کے K2 بیس کیمپ پہ جانے کے لیے اس کو 1 ہفتہ درکار ہے. وہاں پہنچا کہ بیس کیمپ سے پھر وہ پیدل جائے گا. وہاں پہ درندے ہیں، ہائٹ پہ جب بندہ جاتا سانس اکھڑتا اس کا. بالکل. تو 100 صعوبتوں کو، 100 مشکلات کو برداشت کر کے K2 سر کرنے کا نام صبر ہے. بیس کیمپ میں بیٹھ کے K2 کی طرف دیکھ کے آہیں بڑھنے کا نام صبر نہیں ہے. کتنی اچھی. امام علی مقام نے فرمایا مقصد اور ہدف کو اچیو کرنے کے لیے آنے والے صعوبتوں کو صبر سے، تحمل سے برداشت کرنے کا نام صبر ہے. مدینے میں بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے. ویری ٹرو. جو لوگ مشورہ دیتے تھے کہ آپ مدینے میں بیٹھیں، صبر کریں، آپ صبر کریں، ہم راستے میں چل کے جائیں گے، صحبتیں برداشت کریں گے، صحبتیں برداشت کریں گے، اپنا ہدف اور اپنا مقصد، اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے. گھر میں بیٹھنے کا نام صبر نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. افتخار عارف نے اس پہ بہت خوبصورت شعر کہا. یہ افتخار عارف صاحب کی ہی کتاب ہے، اور کیا کہنے، میں کہتی ہوں ان کی معرفت، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. بڑا خوبصورت انہوں نے شعر کہا ہے. نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑے گا. ارے واہ، کیا کہنے. یعنی امام نے ایک کربلا سے متعلق انہوں نے جو فرمایا، امام نے ایک نکتہ سمجھایا. بظاہر لوگوں کی نگاہ میں امام نے صبر نہ کیا. امام نے ایک تو صبر کو سمجھا دیا، ایک اور چیز سمجھا دیا کہ انسان وظیفے کے پابند ہے، نتیجے کے پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تمہیں اپنے وظیفے پہ عمل انجام دینا ہوگا، تمہیں امر بالمعروف کرنا ہوگا. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. میں تو اپنے جد کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. اس اصلاح کے لیے چاہے میری جان مجھے دینی پڑے، میں جان دے دوں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. وظیفے پہ عمل کروں گا، جو میرا شرعی وظیفہ ہے میں اس پہ عمل کروں گا. اس پہ شاید پنجابی کا ایک شعر ہے، بسم اللہ. مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے. ہمیں یہ درس دیا کہ تم میرے نقش قدم پہ چلو. تم کربلا سجا سکتے ہو، نہیں سجا سکتے ہو، تم اپنا مدینہ چھوڑ سکتے ہو، نہیں چھوڑ سکتے ہو، یہ خدا کے پر چھوڑ دو. تم اپنا وظیفہ کرو، نتیجہ کربلا سے مختلف ہو یا وہی ہو، مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ. آغا صاحب کیا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا. اور یہاں پر مجھے نا وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، جب حضرت یوسف کو خریدا جا رہا تھا نا، تو ایک بڑھیا بھی آئی اپنی وہ تھوڑی سی اون لے کر آ گئی، تو اس نے کہا کہ میں نے بھی خریدنا یوسف کو. تو سارے لوگ وہاں پر جو لے کر آئے ہوئے تھے اپنے مال اور بتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نوکری، تم یہ دے کے تم اس کو کرو گی. کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ یہ جو مال میرے پاس ہے یہ کل میری کائنات ہے، اس سے میں خرید نہیں سکتی یوسف کو، لیکن جب ذکر لکھا جائے گا نا خریداروں کا تو اس میں میرا نام بھی آئے گا. تو یہ وہی بات ہے کہ اپنا کنٹریبیوشن ہے جو ہم نے دینا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں خیر عطا فرمانے والے ہیں. ایک
اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا ایک جسے کہتے ہیں نا پہلا، اگر ہم کہیں کہ بعد از کربلا جو لبیک ہے، پہلا جو شخص ہے یا پہلی جو ہستی ہے جس نے لبیک کہا، وہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا وہ کردار ہے کہ جن کے خطبات نے، جن کی گفتگو نے، جن کے عمل نے یزیدی فوج کو، یزید کے دربار کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. کیا فرمائیے گا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی امام حسین علیہ السلام سے کی شہادت کے بعد اس انقلاب کے اصل وارث وہی ہیں. بے شک بے شک. قافلہ حسینی کربلا میں انقلاب حسینی دو بہن بھائیوں کی آپس میں، عجیب ہے اس کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے. امام علی مقام مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دو چیزیں اپنی زندگی میں ادھورے چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایک 21 رمضان کا جب آپ کے فرق مبارک پہ ابن ملجم نے حملہ کیا تو وہ سجدہ ادھورا تھا. ایک آپ کا خطبہ شقشقیہ ادھورا تھا. اچھا. بیٹے نے اس سجدے کو پورا کیا سبحان اللہ کربلا کے میدان میں، سبحان اللہ. اور بیٹی نے اس خطبے کو مکمل کیا جو شقشقیہ تھا. سبحان اللہ. کربلا ایک پیغام کا نام ہے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے خون حسین ہدر جاتا اگر زینب نہ ہوتی. بے شک. انقلاب حسین گھر گھر پہنچا ہے، عزاداری آج گھر گھر ہوتی ہے. آج اگر ذکر حسین گھر گھر ہوتا ہے تو یہ مرہون منت جناب زینب سلام اللہ علیہ. بے شک. یہاں پہ ایک جملہ ہے، اصل میں تو ایک حدیث ہے لیکن منسوب ہے ڈاکٹر علی شریعتی سے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جو گئے کار حسینی کر گئے، جو زندہ ہیں انہیں کار زینبی انجام دینا، وگرنہ یزیدی ہے. اللہ اکبر. تیسرا کوئی راستہ نہیں. اللہ اکبر. یہاں بھی دو دھاریں ہیں. جی ہاں، اللہ اکبر. تیسرا کوئی راستہ نہیں. سبحان جو گئے کار حسینی کر گئے وہ تو شہید ہو گئے. ٹھیک. جو زندہ ہیں انہیں کار زینبی انجام دینا. اس کا فریضہ ہے کہ گھر گھر حسین کا پیغام پہنچے، ٹھیک. کوچہ کوچہ حسین کا پیغام پہنچے. پیغام پہنچے بے شک، مگر اس پیغام کے اندر عملی طور پہ پیغام خالی وہی والی بات جو ہم نے کہی تھیری، اس میں عمل کتنا ضروری ہے. دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو واقعہ پیش آیا، زیادہ تر ہمارے ممبروں سے کیسے شہید کیا گیا کو صرف بیان کیا گیا. اور یہ جو کیسے شہید کیا گیا، یہ ہسٹری ملی ہمیں لشکر یزید کے مورخین سے جو کربلا میں موجود تھے. ٹھیک. اسی کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. مقصد حسین بیان نہیں ہوتا. زیادہ تر امام کو مظلوم پیش کرنا، جبکہ امام کی شجاعت، امام کی ہمت، امام کا ولولہ، امام کا جذبہ قربانی، درس قربانی، جس امام میں یہ سمجھتا ہوں کہ میدان کربلا میں اس لیے نہیں آیا کہ امام کا ذکر ہو. ٹھیک. آف کورس. امام میدان کربلا میں آیا کہ امام کی فکر لوگوں تک پہنچے. امام کو اپنے پیاس سے زیادہ اصلاح امت کی فکر تھی. امام کو اپنے پیاس سے زیادہ حر کی تلاش تھی. امام اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، جو کام جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا. صحیح. مقصد حسین کو پہنچایا تو جناب زینب نے پہنچایا، اور اس شجاعت کے ساتھ پہنچایا. لوگ اس کو بیان مختلف انداز میں کرتے ہیں، لیکن اگر صحیح معنوں میں ہم نے بیان کرنا تو خود جناب زینب کے خطبے سے پتہ چلے گا. امام حسین علیہ السلام کے خطبات سے پتہ چلے گا، ان کے کلمات سے پتہ چلے گا، ان کے مکتوبات سے پتہ چلے گا. لہٰذا ہمیں فکر حسین کو سمجھنے کے لیے بجائے اس کے کہ مقاتل کی کتابوں کو پڑھیں، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے خطبات کو فوکس کرنا چاہیے. خوبصورت بات ہے. بے شک. اور یہ جو 10 دن ہے عشرے کے،
اس میں امام کے مدینے سے نکلنے سے لے کر روز شہادت عاشور تک پہ امام نے جتنا کچھ فرمایا، جتنا علم کے دریا بہائے ہیں، جتنے آپ نے ایک نمونے پیش کیے ہیں، وہ ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. صحیح. ابھی مجھے کسی نے پوچھا کچھ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ 2 4 5 بندوں میں کون اچھا ہے. میں نے کہا اس نے کربلا نے آپ کو فارمولہ دیا، 3 لوگوں سے یزید نے بیعت مانگی، 3 لوگوں سے بیعت لینا چاہیے. اس میں ایک حسین ابن علی ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر. یہ دونوں رات کو ہی چلے گئے. امام علی مقام مدینے میں رکے رہے اور علل اعلان آب و تاب کے ساتھ، کوئی مدینے سے بھاگے نہیں، مکے تشریف لائے. اس وقت مکے میں عبداللہ ابن زبیر موجود تھا. وہ آئے، انہوں نے کہا کہ مولا آپ مکے میں ہی رکیں، ہم مل کے محاذ بناتے ہیں یزید کے خلاف. ٹھیک ہے. امام نے فرمایا کہ مجھے مکے کے حرم کا پاس ہے، ٹھیک ہے، احترام کا خیال بے ہے. شک. میں مکے سے حرم سے ایک بالش باہر شہید ہونے کو پسند کرتا ہوں، ایسے مکے میں شہید ہونے سے. درست. میں شط الفرات پہ شہید ہونے کو زیادہ پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے. امام علی مقام نے مکے سے ہجرت کی، جی بالکل، اور آپ کربلا کی طرف چلے گئے. ٹھیک. عبداللہ ابن زبیر مکے میں رہے. مکے میں رہنے کی وجہ سے توہین مکے کا سبب بن گیا. یزید نے منجنیق سے حملہ کیا، ایسے ہی دیوار کعبہ شہید ہوا. اس کے اندر تمام انبیاء کے تبرکات موجود تھے کعبے کے اندر، وہ سب جل گیا. حتیٰ وہ دمبا جو آیا تھا اس کے کچھ آثار موجود تھے، اس کا چمڑا موجود تھا، اس بہت ساری چیزیں تھیں ہر نبی کا، وہ سب جل گیا. تو یہاں پہ ایک سبق ملا کربلا کے اس واقعے سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ملت کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اسلام کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں. آپ کو دیکھنا ہے کہ کون اسلام پر قربان ہو رہا ہے، کون ملت پر قربان ہو رہا ہے. بہت اچھی بات. آپ دیکھیں کربلا، پیغام. جی ہاں، کربلا کے ہر واقعے کو اس کے مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کے لیے پیغام موجود ہے. یہ جملہ دوبارہ آپ کہہ دیجئے. کچھ اسلام کو ڈھال بنا، کچھ اسلام کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں، کچھ اسلام کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، میدان کربلا میں شہید کر دیا. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ یہ اتنی خوبصورت جملہ ہے کہ اسی کے بعد گفتگو کو اپنے اختتام تک پہنچ جانا چاہیے. یہی دراصل یہی حقیقت ہے. لیکن مفتی صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ تبرکن آپ سے ایک آخری میسج. ہم نعرہ سنتے ہیں جب کسی ملک میں کوئی بیٹھ کر پیپر پین لے کر کوئی خاکہ بنا دیتا ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس پہ ہم یہ نعرہ سنتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. اور بے شک ہے، اور اللہ ہمیں اسی ایمان کے ساتھ ہمارا اختتام کرے. مگر جب ہم حرمت کی بات کرتے ہیں اور ہمارا رخ، ہماری نظریں جاتی ہیں کربلا کے میدان میں، تو حرمت رسول پہ وہاں قربان ہونے کی ضرورت تھی جہاں پہ شبیہ پیغمبر کو شہید کیا گیا، جہاں عصمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری جاتی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج کا مسلمان، آج کا انسان مولا حسین کی حرمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پہ کس طرح سے پریکٹیکلی قربان ہے؟ بات حرمت کی چل نکلی ہے تو یہ ایک میں آپ کو تھوڑا سا سید الشہداء سیدنا امام حسین مدینہ سے کیوں نکلے، تھوڑا سا ڈیپلی اس کے اوپر غور کرنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کتنی مہارت حاصل تھی وہاں. مشہور ہے کہ وہ تابع صحابہ سے کوئسچن کرتے جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، دیکھا، زیارت کی. بالکل. وہ پوچھتے مدینہ میں کوئی ایسا ہے جو محمد جیسا ہو. کوئسچن کرتے، سوال کرتے نا کہ یار کوئی کسی کی شبیہ یا کسی کے ساتھ. یہ سب کہتے کہ در حسین پہ چلے جاؤ. حسین کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی اکبر ہے،
اس کی پیشانی مصطفیٰ جیسی سبحان ہے، اللہ، اس کی زلفیں مصطفیٰ جیسی ہیں، وہ چلتا پھرتا محمد ہے، وہ جب چلتا ہے تو بالکل ہو بہو شبیہ رسول ہے، شہزادہ علی اکبر۔ اس وقت گزی ہے میرے کہا تاکہ میں آپ کو تھوڑا جی سا جی بسم اللہ۔ مولا کائنات کا ایک فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سویا پڑا ہو نا، ایک آدمی سویا پڑا ہو تو پانی کا ایک قطرہ، پانی کی ایک بوند اس کو اٹھا دیتی ہے۔ فار ایگزامپل یہاں کوئی سو رہا ہو تو اوپر سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکا ہے، اس کے رخسار سے پڑے تو فوراً اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ قوم سو جائے تو بڑی بات، قوم سو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہمیں جہاں ہم نے ٹھوکر کھائی ہے نا، میں اس طرف ایک تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنی قوم اور سب کو کہ مولا کائنات کا فرمان عالی شان ہے، پھر خون کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو امیر شام کے بعد جس وقت کم و بیش 40 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کیا کچھ ہوتا رہا، وہ تاریخی المیہ ہے، وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں معاملات کو، مکہ والے سو گئے، مدینہ والے سو گئے، کوفہ والے سو گئے، شام والے سو گئے، مصر والے سو گئے، اور اس وقت مملکت اسلامیہ کی میں تھوڑا سا یہ تمام کا تمام ساؤتھ افریقہ، یہ لیبیا، افریقہ، یہ کیپ ٹاؤن تک کا ایریا جو ہے فتوحات اسلامی میں اس وقت داخل، وہ میپ نکالے نا اس وقت کب کہ یہ تمام مراکو کا علاقہ ہو گیا، یہ لبنان کا علاقہ ہو گیا، فلسطین کا ایریا ہو گیا، آگے ہومس کا، پھر اس کے بعد آپ ایران کا ایریا لے لیں، پھر آگے ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان، یہ افغانستان تک کا ایریا، پھر ادھر مکران تک سندھ تک کا ایریا جو ہے نا مملکت اسلامیہ میں اس وقت داخل ہو چکا تھا، اس وقت۔ لیکن پوری امہ سو رہی تھی، ایک حسین نے وہ قربانی دی، ایسا قوم کو جگایا کہ قوم اب تک جاگ رہی ہے، ایسا پیغام کنوے کیا، ایسا میسج دیا، اور اس انداز کے ساتھ دیا جس طرح آج بھی ہمارا کچھ المیہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اب آج کا نوجوان تھوڑی اویئرنیس لینے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کچھ خطبہ کو بھی خیال ہے، کچھ علماء کو بھی نہیں اس کے، اور کچھ لوگوں نے اس انداز کے ساتھ انہوں نے کہا نہیں اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اب نہیں، چونکہ ہم دوسروں کی تعریف کرتے کرتے بہت عرصہ گزار چکے، اب ہمیں چاہیے کہ ذکر حسین کریں اور لوگوں کو بتائیں، صحیح طریقے سے بتائیں۔ چلو میرا اس کے اندر جو اوپینین ہے وہ بتاؤں تو صحیح نا، مقام حسین کیا ہے، شان حسین کیا ہے۔ آپ اگر حدیث طیبہ کے اندر دیکھیں تو میں ریئلی ایسے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ مکہ کی بات کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے اندر مرا پڑا ہو۔ المستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ ایک شخص گھر سے نکلا، 24 گھنٹے طواف کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن کو صیام اور روزہ رکھتا ہے، اور مقام کے درمیان بیت اللہ شریف کے دروازے اور من مقام ابراہیم مصلی اس کے درمیان وہ مر جائے، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی، زکوٰۃ، سارے حقوق پورے کرتا ہو، کچھ بھی بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے وہ شخص مر جائے۔ اب اس سے بہتر جگہ آپ بتائیں، اگر اس کے سینے میں حب اہل بیت نہیں تو وہ سیدھا جہنم میں۔ اللہ اکبر، اللہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یہ حدیث رسول ہے، کسی نے دیکھنی تو جلد 4 المستدرک للحاکم، امام نیشا پوری اس کے لے کر آئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹے کہ اس وقت یوتھ کو، قوم کو، اب جیسی بچیوں کو آگے بڑھ کر اس پیغام کو کنوے کریں، آگے اس پیغام کو لائیں، آگے اس پیغام کو پہنچائیں۔ جس طرح کہ علماء موسوی صاحب اس چیز کے بارے میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، یہ کوشش کرتے ہیں تاکہ ان علماء کو، تاکہ وہ آئیں اس چیز کو دیکھیں تو صحیح نا، یہ چاہیے ہمیں۔ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس بات کے ساتھ، یہ آپ اگر ہم یہ دور ہوتے، دشمن کا مقصد یہی ہے، یہی پیغام۔ ابھی بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بن سلیمان نے اقرار کیا ہے، اس نے کہا ہم نے اربوں روپیہ خرچ کر دیا، ہم نے تنظیموں کو بنایا، ہم نے ان کو باقاعدہ طور کے اوپر پیسہ دیا، اور پیسہ دے کر ہم نے کس انداز کے ساتھ اس کا کیسے بزرگ شکار بنے، کیسے علماء شکار بنے، کیسے مجتہدین شکار بنے، کس انداز کے ساتھ۔ ابھی تک داتا صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہماری جامعہ نعیمیہ کے اندر جو حملہ کیا گیا، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا بہترین انسان تھا، آپ اندازہ کریں کہ اس انداز کے، لیکن ہم کیا ہے، ہم ادھر بھی دوست ناراض ہوئے بیٹھے، ادھر بھی ناراض ہوئے، وہ کہتے ہیں وہ منانے کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ منانے کے لیے، نہیں، کچھ قدم وہ بڑھائیں، کچھ قدم وہ بڑھائیں، اور یہ بیچ میں سے یہ وقت ختم ہو جائے گا نا۔
میں بیٹے تھوڑا سا اجازت چاہوں گا. آپ جو جملہ حضرت خواجہ معین الدین کہہ کے گئے ہیں اس کا کوئی نہ ذاکر لفظی ترجمہ کر سکتا ہے نہ کوئی مفتی لفظی ترجمہ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا. فارغ میں اس شاہ است حسین, واہ واہ واہ, بے شک, بادشاہ است حسین, دین است حسین, اللہ اکبر. دین ہم تو کہتے ہیں دین اسلام. ترجمہ کرے نا ذرا, یہ میں توجہ دلا رہا ہوں. دین است حسین, دین پناہ است حسین. اور اس جملے کی آپ بلندی کو تکتے ہوئے کہ اس کی آفاقیت کو اور اس کی پرواز کو دیکھیں. آخری جملہ حقا کے بنا لا الہ است حسین. ہم تو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. یہاں تو معاملہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہی حسین ہے, اسلام ہی حسین ہے, امن ہی حسین ہے, قرآن کا پیغام ہی حسین ہے. آئیے حسینیت کا جھنڈا تھام لیں, چل پڑیں. اللہ وحدہ لا شریک یزیدیت پہ ہمیں فتح دیتا چلے. الہی آمین. اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھنا, یہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے امام حسین کا, مگر یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز لبیک یا حسین. اور وہ آپ نے دین کی بات کی مفتی صاحب, یہاں پر ایک شعر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ, میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. میں بھی ایک چھوٹا سا جملہ لوں گا کہ کہتے ہیں کہ جب شیخ نمرودی آب و تاب کے ساتھ اس کے شعلے افلاق سے باتیں کر رہے تھے نا, تو چھوٹا سا ابابیل ایک قطرہ منہ میں پانی کا لیے بڑی بےتابی سے اڑ رہا تھا. فرشتوں نے اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے شیخ ابو جانے جا رہا ہوں. اس نے کہا عقل کا علاج کروا, یہ تیرے اس ایک قطرے سے چیخا بجنے والا ہے. اس نے کہا میں اپنی کم مائگی کو جانتا ہوں, اپنی کمزوری کو بھی جانتا ہوں, لیکن میرا ایک مقصد ہے, وہ یہ کہ یہ قطرہ میں لے جا کے پھینکوں گا. قیامت کے دن مولا جب مجھ سے پوچھے گا کہ جب میرے خلیل کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کر رہا تھا, میں کہوں گا جتنی میری ہمت تھی میں جو پانی لاتا تھا. یہی اس دور میں ضرورت ہے. تو اپنے حصے کا کام کر, اس کو چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے کیا ہے نہیں ہے, اس کو چھوڑ دے. تو وہ تھوڑا سا ایک قطرہ پانی کرے جا کے, کل کو تو کہہ سکتے مولا جو مجھے ہمت دی تھی تو نے, جو مجھے توفیق خاطی تھی, میں وہ کوشش کر رہا تھا. اس کوشش کو جاری رکھیں, اور انشاءاللہ جب انسان کوشش کرتا ہے ابتدا تو کرے نا. بے شک بے شک. دیکھیں نا, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. تو پہلے باہر تو نکل, مدینہ کو میرے مصطفیٰ نے چھوڑا, میدان بدر میں آئے, خود پہنا خود میدان. تو مسجد میں بیٹھ کر یہاں دعائیں کرتا رہے گا, یہ تو میسج نہیں ہے نا. ہمیں اس آ گئے نا میدان کربلا, تو آ تو صحیح, باہر تو نکل حجروں سے, آگے محبت بانٹ تو صحیح, لوگوں کے ساتھ محبت ہے, یہ کر تو صحیح, پھر رزلٹ چھوڑ دے. اللہ سلامت رہیے, جزاک اللہ. اور حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. بس اس طرح سے اپنی زندگی گزارے. ایک اور شعر آ گیا ذہن میں میرے کہ دنیا و آخرت میں جو رہنا ہے چین سے, جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے. اور امام حسین علیہ السلام کا کہنا کہ ہائے ہاتھ من الذلہ, کہ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے حق کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے, پھر یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا کام کریں یا زیادہ کام کریں, بس آپ کو اپنی سعی جاری رکھنی ہے, آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول کر لے, کیونکہ یہ پروگرام صرف پروگرام ہی نہیں ہے, بلکہ ہم ان کو بہت محبت عقیدت کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنی عبادت سمجھ کر رہے ہیں, اور اپنا ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ فاختہ یا ابابیل یا جو بھی پرندہ وہ اپنا ایک پانی کا جو قطرہ گرا رہا ہے, بس دعا کریں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. بہت خیال رکھیے اپنی سوچوں کا, اپنی فکروں کا خیال رکھیں, دھیان رکھیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ جو سوچیں ہیں وہ آپ کے اعمال بنتے ہیں, اور پھر فیوچر. اسی طرح سے اپنے بچوں کو یہ محبت, امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بیج بو دو, اس کو پھلدار درخت بنانا ہمارا کام ہے. تو بس یہ کوشش کریں کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں وہ بیج بو دیا جائے, پھر
پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس کے ثمرات جو ہیں آنے والی نسلیں کھائیں گی. آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صغار